الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام ومن علامات المؤمن خمس. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. خشنودی شہداء کربلا محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات. آج کے دن کی اہمیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیان و فرمان سے واضح ہوتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے 5 نشانیاں یہ بھی ہیں. سب سے پہلی نشانی مومن کی وہ 24 گھنٹوں میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. کتنی رکعت؟ 51 رکعت، 51 رکعت، جن میں سے 17 واجب ہیں اور باقی جو ہیں وہ سنت ہے. فجر کی 2 سنت، 2 واجب، ظہر کی 8 سنت، 4 واجب، عصر کی 8 سنت، 4 واجب، مغرب کے 3 فرض واجب اور 4 سنت، عشاء کے 4 فرض اور وتر اگر بیٹھ کے پڑھو گے تو 2 پڑھے جائیں گے، شمار 1 ہوگا. کھڑے ہو کے پڑھو گے تو 1 شمار ہوگا. اور 11 رکعت نماز شب یا نماز تہجد جسے کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رات اور دن میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. سمجھ آئی صاحب حضرات؟ دوسری چیز فرمایا وہ کربلا کی مٹی پر سجدہ کرتا ہے. مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو کربلا کی مٹی جسے خاک شفا کہا جاتا ہے اس خاک شفا پہ وہ سجدہ کرتا ہے. یاد رکھیے سجدہ مٹی پر کرنا عجز و انکساری کی عملی تصویر ہوتی ہے. جب انسان مٹی پر پیشانی رکھ کے خدا کی عظمت و کبریائی کا اعلان و اعتراف کر رہا ہوتا ہے
سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو خالق اپنے فرشتوں میں فخر سے کہتا ہے، اور نہ اسی انسان کے بارے میں کہتے تھے یہ دنگا فساد کرے گا، دیکھ اپنے وجود کے سب سے بلند ترین حصے کو مٹی پہ رکھ کے میرے حضور حاضر ہو کر اعضائے سجدہ زمین پہ لگا کے کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ میری تسبیح پڑھ کے میرے حضور حاضری دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، سجدہ وہ عبادت کا عظیم حصہ ہے۔ ایک نمازی پیشانی تو زمین پہ رکھتا ہے، لیکن اس زمین پر رکھی ہوئی پیشانی والے کی لبہ مبارک سے نکلنے والے الفاظ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی باز گشت آسمانوں سے آتی ہے۔ یہ عام مٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، کیونکہ ہم نے ایک ایسا اصول بنا رکھا ہے، فرمان خدا بھی بھول جاتے ہیں، فرمان رسول بھی بھول جاتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو مقدم کرتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ شیعہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، قلین پہ سجدہ نہیں کرتے، چٹائی پہ کرتے ہیں۔ اہل سنت دوستوں کے ہاں بھی بخاری شریف میں ظاہراً یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خمری لفظ استعمال ہوا روایت پہ، ایسے ہی نہیں، خمری کے معنی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے یا پھر چٹائی؟ اب پھر یہاں مسئلہ بتاتا چلوں، لفظ ارض استعمال ہوا ہے بعض جگہ پہ سعید مٹی کے معنی میں، لیکن اگر مٹی کا معنی مخصوص کیا جائے تو زندگی میں انسان کو کئی ایسے مواقع کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں زمین پہ مٹی ہے ہی نہیں، پہاڑ پتھر ہے مثلا، بھی نباتات ہی نباتات ہے سارے، تو اس لیے زمین کا کہا گیا کہ زمین پر سجدہ کرو۔ جب زمین کی بات آئے گی تو پھر پہاڑ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی سجدہ ہو جائے گا، صحرا میں نماز پڑھ رہی ہے ریت پر تب بھی سجدہ ہوگا، نباتات میں پڑھ رہی ہے تو اس میں بھی سجدہ ہوگا۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے وجود کے بلند ترین حصے کو زمین پر رکھنا اللہ کے ہاں عز و انکساری کی دلیل ہے۔ اور جب خاک شفا کی بات آتی ہے، جسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی نشانی قرار دیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ مومن کی نماز کربلا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مومن کی نماز کربلا اور حسین اور حسینیوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جی، جب مصلی عبادت پہ آؤ، پہلے کربلا کا رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے علی اصغر کے بابا آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر کی تکبیر کہو۔ علماء سے پوچھا کہ آخر اس کی تاکید کیوں کی جاتی ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر حسین سجدہ دے کر نماز کو نہ بچاتا تو آج نمازیں ہمیں کہاں سے ملتی؟ آج یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں تو حسین کی قربانی کا صدقہ ہے، لہذا پہلے اس کا شکر ادا کرتا ہوں پھر خدا کے حضور حاضری دیتا ہوں۔ پھر جب آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، جب حکم ہوا کے سامنے کربلا کی مٹی رکھنی ہے، اور حکم بھی ہے کہ جب قیام کی حالت میں ہو تمہاری پیشانی، تمہاری نظریں جو ہیں وہ خاک شفا پہ یعنی سجدہ گاہ پہ یا سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اب سب یہ ذاتار بیٹھے ہیں، ذرا کربلا کو تصور میں لائیے اور یہ دیکھیے کربلا کی مٹی پہ جب آپ کی نظر پڑے گی تو ذہن فوراً کربلا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ حسین کی مظلومیت یاد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کربلا والوں کی آخری نماز اور سجدہ یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ رکوع میں خاک شفا پہ سجدہ، تشہد میں خاک شفا پہ سجدہ، تو پوری نماز میں آپ کا رکوع و سجود، حرکت، قیام، سکون، سب میں نظریں کربلا پہ ہیں، اور آپ کے ایک لفظ کے ساتھ ساتھ کربلا بھی چلتی ہے اور کربلا والوں کی نماز بھی چلتی ہے۔ جی، تو گویا کہ صرف نظریں نہیں وہاں پڑتی بلکہ
दिलो दिमाग भी करबला मुतवज्जे हो जाता है। करबला के मजलूमों की मजलूमियत को याद करके आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। आंसू नहीं बल्कि चीखें भी बुलंद हो जाती हैं गम हुसैन में, रसूल ज़ादियों की लुटी हुई चादरें सुनकर। तो याद रखिए फिकी मसला तो ये, अगर आम हालत में आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको अपना कोई अजीज प्यारा याद आ गया है और आपके आंसू आ गए, ये चीख निकल गई, ये गिरिया कर लिए, तो नमाज बातिल हो जाएगी। लेकिन करबला वालों को याद करके अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आह-बुका शुरू हो जाती है, तो उलमा फरमाते ना सिर्फ ये कि नमाज कबूल नहीं होगी बल्कि नमाज की मेराज हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये नमाज वालों के साथ साथ पढ़ी जा रही है। तो इसलिए करबला की मिट्टी सामने रखना ये मोमिन की निशानी है। नहीं मिलती तो किसी भी मिट्टी पे कर लो। तीसरी चीज आपने इरशाद फरमाया कि मोमिन के दाएं हाथ में अकीक की अंगूठी होगी। क्यों? फरमाया जमादात में से ये पत्थर वो पत्थर है जिसने सबसे पहले रसूल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पे अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के आपकी नबूवत की गवाही दी थी, जिसने आपके हाथों पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान और इकरार करके गवाही दी थी। यही वजह हजरत इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब इमाम के सामने एक खरबूजा पेश किया गया, कड़वा था, आपने इंतहाई गुस्से में कहा कि तो ले जाओ मेरी आंखों के सामने, हटा लो इसे। खादिम ने अर्ज किया, मौला इसकी इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी? फरमाया कि ये मेरे दादा अली की विलायत का मुनकर है। और फिर इरशाद फरमाया कि खुदावंद मुतआल ने जितनी नबातात पैदा की हैं सबके सामने मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब की विलायत का पैगाम रखा गया। जिसने उस विलायत को कबूल कर लिया वो कयामत तक के लिए मीठा रहेगा, और जिसने कबूल नहीं किया वो कड़वा रहेगा। फरमाया जब हैवानों को खल्क फरमाया तो हर हैवान के सामने आपकी तरफ से विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखी गई। जिसने कबूल कर ली वो हैवान कयामत तक के लिए हलाल हो गया, और जिसने कबूल नहीं किया वो हराम हो गया। इसी तरह नबातात, जिस पत्थर ने इनकी विलायत को कबूल कर लिया वो आज नगीना बन के हाथों में है, और जिन्होंने कबूल नहीं किया वो कभी कहीं मुंह काला करते हैं, कभी कहीं। तो याद रखिए विलायत आइम्मा मासूमीन जो है ये इंसान को, और इसलिए कहा गया अंगूठी दाएं हाथ में पहनो। लेकिन हमारे कई दोस्त उसे बाएं हाथ में पहनते हैं। बाएं हाथ खुदा ने दिया है, लेकिन हुक्म है कि दाएं हाथ से। फिर इसके तिब्बी फवायद भी हैं, वक्त नहीं है अर्ज करने का। जो शुआएं इससे क्रॉस करके आपकी बॉडी में जाती हैं वो आप पे असरअंदाज होती हैं। यही वजह है कि आपको रंग मुख्तलिफ पसंद होते हैं। कोई कहता है मुझे स्याह रंग पसंद है, क्योंकि इससे गुजर के जाने वाली शुआएं तुम्हारे खून से मैच कर रही हैं, तुम्हें खुशी मुहैया कर रही है। मैं जी सफेद पहनना चाहता हूँ। ये रंगों का इख्तलाफ ये भी इंसान के मिजाज के साथ है। इसी तरह ये पत्थर जो है ये भी इंसान के मिजाज पे से गुजर के जाने वाली रोशनी जो असरअंदाज होती है। इसलिए ये भी तिब्बी फायदा है, और हम तो सुन्नत समझ के पहनते का इमाम मासूमीन का फरमान है। तो मोमिन की निशानी ये है कि उसके दाएं हाथ में अकीक की अंगूठी होगी। पहली क्या है? इकामा रकात नमाज। दूसरी क्या? ऊंचा बोलो यार। आगे शिफा पे सजदा। तीसरा दाएं हाथ में अंगूठी। चौथा जी चौथी मोमिन की ये निशानी बताई गई कि जब भी वो नमाज से पहले सूरह फातिहा पढ़ता है, नमाज के अंदर वो नमाज वाजिब हो या नमाज सुन्नत हो, न सिर्फ ये कि बिस्मिल्लाह सूरह अल-हम्द का हिस्सा और जुज है, बल्कि उसको बुलंद आवाज से पढ़ना भी ताकीद की गई है कि मोमिन की ये निशानी है कि जब भी मुसल्ला इबादत पे आता है
اور وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر یعنی بلند آواز سے پڑھتا ہے. ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، صرف بسم اللہ بلند پڑھی گئی ہے، باقی سورہ فاتحہ آہستہ پڑھی گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے امامیہ کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. جب تک بسم اللہ کو شامل نہ کیا جائے یہ 7 آیتیں نہیں بنتی. اور قرآن کریم نے سورۃ فاتحہ کو 7 مثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئیں. سورہ فاتحہ مکی سورت بھی ہے، مدنی سورت بھی ہے. آپ نے قرآن کے مختلف نسخے سامنے رکھ لینا. کچھ مطبوعہ قرآن میں بسم اللہ پہ نمبر نہیں لگایا گیا، بعض پہ 1 نمبر لگایا گیا ہے. جنہوں نے لگایا ہے انہوں نے اس کو جز سمجھا ہے، جنہوں نے نہیں لگایا وہ اس کو جز نہیں سمجھتے. لیکن یاد رکھیے قرآن کریم بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ جز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. 7 آیتیں تبھی پوری ہوتی ہیں کہ جب یہ بسم اللہ پڑھی جائے. تو لہذا چوتھی علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے بلند آواز سے. میں اس نقطے کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ بسم اللہ ترک کب کی گئی اور شروع کب کی گئی. شروع تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی. ان کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے آج تک بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. لیکن ایک طرف دوسرا گروہ ہے جس نے صرف اور صرف اس لیے نماز میں بسم اللہ کو ہی چھوڑ دیا، بلند تو بلند رہ گیا، کیونکہ علی نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. تو گویا کہ بسم اللہ پڑھو گے تو فوراً یہ فرق واضح ہو جائے گا کہ یہ علی والا ہے یا علی کے مخالف والا ہے. اور 5ویں چیز جس کا تعلق آج کے دن کے ساتھ ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے دن مظلوم کربلا کی چہلوں کی زیارت کرتا ہے، زیارت پڑھتا ہے. آج عراق میں کل ہو گیا چہلم، وہاں کی رویت کے حساب سے ہمارے ہاں جو رویت تھی چاند کی اس حساب سے آج 20 صفر المظفر ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ 20 صفر المظفر کو چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے. خوش نصیب ہے وہ، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو ہزاروں میلوں سے بائی ایئر، بائی روڈ، پیدل چل کے زمینی راستوں سے کربلا کل پہنچے اور مظلوم کربلا اور شہدائے کربلا کی زیارت کا شرف حاصل کیا. ہمارے ایک دوست بزرگ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، کہنے لگے ایک شخص جو ہے وہ بصرہ سے یا کسی اور شہر سے کچھ 500 کلومیٹر فاصلہ بنتا تھا، پیدل چل کے آیا. وجہ ہے نا، جتنے قدم چل کے جاؤ گے ہر گناہ پہ گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور فرشتے تمہارے ہمراہ چلیں گے. وہ اتنے 100 میل پیدل سفر کر کے آج کے دن 40 کے دن کربلا میں آیا اور باہر دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے وہیں سے واپس. تو کسی نے پوچھا اتنا سفر کر کے آئے ہو تم، ابھی پہنچے اور یہ سلام کر کے جا رہے ہو؟ کہا کیونکہ معصوم کو حکم تھا کہ 40 کو زیارت کرنی ہے، وہ شرف حاصل کر لیا ہے، اب میں جگہ خالی کر کے جا رہا ہوں تاکہ امام کے دوسرے زیارت کو راستہ مل سکے. کروڑوں انسان موجود تھے کربلا میں، کروڑوں. پوری دنیا برتا حیرت میں تھی کہ یہ مخلوق کہاں سے آ رہی ہے، جسے روکنے کے لیے یزیدی اذہان جو ہیں دن رات کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہر روز جو ہر لمحہ گزرنے والا، ہر دن کا، ہر ساعت، ہر گھڑی حسینیت اور پیغام حسینیت کو دنیا تک پہنچا رہی ہے اور پوری دنیا کا رخ جو ہے وہ کربلا کی طرف پڑ رہا ہے. دنیا غرب جن کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے اسلام سے بہت دور ہیں، افریقہ کے دور دراز کے علاقے، جنگلات میں زندگی بسر کرنے والے آج ہزاروں کی تعداد میں چوک در چوک کربلا کی طرف آ رہے ہیں.
پیغام حسین کی طرف آ رہی ہے. روکنے والے لگا لیں اپنا جتنا زور لگاتے ہیں. اس وقت بھی وطن عزیز میں شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان صوبے میں حالات بہت خراب ہیں. کل بارڈر پہ بھی چترال میں بھی فائرنگ ہوئی, کئی فوجی شہید ہو گئے. وطن عزیز کے دشمن دن رات اس کو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے. ابھی جو وہاں پر سلسلہ چل رہا ہے وہ دو طرح سے, ایک عزاداری کے حوالے سے, ایک جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی شان میں ایک ملعون کی گستاخی کی وجہ سے. گلگت بلتستان کے صوبے کے حالات انتہائی گمبھیر. 3-4 دن میں رہ کے آیا ہوں, کل پھر شاید جانا پڑے وہاں تاکہ ملک کو اس فتنے سے محفوظ رکھا جا سکے. عالمی طاقتوں کی نگاہیں اس وقت گلگت بلتستان پہ ہیں. اس خطے کو امن و امان سے خالی کیا جائے. لیکن آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ یزید یہ جتنے میں روح تبدیل کر کے آ رہی ہے, لاکھوں کی تعداد میں شیعہ امیر المومنین سڑکوں پہ نکلتے ہیں. مجال ایک پتہ بھی ٹوٹا ہو, لوگوں کو تکلیف پہنچی ہو. ہم نے ان کو بھی کہا کہ یہ نہ رک سکتا ہے, نہ کیوں روک سکتا ہے. کل تو سوشل میڈیا نہیں تھا, آج تمہارے بیڈ روم میں یہ چلا جائے گا. بیڈ روم کیا ہے, جہاں بھی آپ لیٹرین میں جائیں گے تب بھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہنچا دے. کہاں کہاں چھپو گے اس کو. آئے روز کربلا میں کرڑوں کا ہجوم جو ہے یہ عظمت حسینیت کو واضح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر پیدل, پھر دیکھیے کوئی یہ شکوہ نہیں کر سکتا, کسی میڈیا میں ایک بات بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کسی نے یہ شکایت کی ہو کہ مجھے تو پانی نہیں ملا, مجھے کھانے کو جگہ نہیں ملی, یا فلان جو ہے وہ ریلے کے نیچے آ کے ختم ہو گیا, مر گیا, پس گیا. نہیں. اور شاید ایسا بھی کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں مظلوم کربلا کی زری کو سلام نہیں کر سکا. لاکھوں لوگ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, چند ایک ہوتے ہیں خوش نصیب, لیکن کربلا میں جانے والا شاید ہی کوئی ہوگا. اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو, آج کی زیارت معصوم نے فرمایا اگر کربلا نہیں آ سکتے تو اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو جاؤ, مکان کی چھت پہ چلے جاؤ, جنگل میں چلے جاؤ. کربلا کا رخ کر کے روتی آنکھوں کے ساتھ, سر ننگے, آسینے چڑھا کے, گریبان کھول کے امام حسین کی مظلومیت کا اور ان کے حق کے امامت کا اعلان و اعتراف کرتے ہوئے بس اتنا کہہ دو, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے حسین مظلوم آپ پہ ہمارا سلام ہو. کہا تمہارا یہ سلام کربلا پہنچے گا, کربلا سے جواب آئے گا, اور تمہارے سلام اور زیارت کے بدلے میں اللہ تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا. اتنا عظمت والا دن ہے میرے بھائیوں. ہمیں اسی حدیث سے اگر دیکھیں تو پہلی نشانی بھی نماز ہے. خاک شفا پہ سجدے کا تعلق بھی نماز کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نماز میں پڑھنا, اس کا تعلق بھی نماز کے ساتھ. تو اتنی نماز کی تاکید ہے, ہم کہلائیں کہ ہم حسینی ہیں, کربلا والے ہیں, اور نماز نہ پڑھیں تو ایسا غلام اہل بیت کو پسند نہیں. نماز کو مقدم رکھو, اور یہ بھی یاد رکھو چہلم صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا, کسی اور معصوم کا نہیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہر امام کا چہلم ہونا چاہیے, سیوم ہونا چاہیے, دسواں ہونا چاہیے. کیا ائمہ معصومین کو علم نہیں تھا؟ نہیں, صرف چہلم امام حسین علیہ السلام کا ہے. باقی جس وقت مرضی تم آئے, تم مجلس کرنا چاہو, عزاداری کرنا چاہو کرنا. اس کو بند کرو یار. کیا چہلم کی نیت سے اپنی مرضی سے یہ کرنا, یہ بدعت کہلاتا ہے. جس کو سنت قرار نہیں دیا گیا وہ سنت نہیں ہے, قیامت تک نہیں ہو سکتا. حسین کیوں آئے تھے رسول اللہ کے اس حکم کو کہ حلال محمد حلال اللہ یوم القیامہ وحرام محمد حرام اللہ یوم القیامہ. جس چیز کو سرکار مصطفیٰ نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال رہے گی, جس کو حرام کہہ دیا وہ قیامت تک حرام رہے گی. معصومین نے جس کو واجب کہہ دیا وہ واجب ہے, جس کو کہا سنت ہے وہ سنت ہے. عزاداری ہر لمحہ کرو,
مخصوص صرف عاشور کا دن ہے، مخصوص صرف اربعین کا دن ہے، یا ایام معصومین کے ایام شہادات ہیں، لیکن اپنی طرف سے کہ ہم فلاں دن جو ہے اس کو بطور اربعین منا رہے، یعنی 20 سفر جو ہے وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ چلو عزاداری کرنی چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں تو پھر یہ واجبات تک پہنچ جاتی ہے، کربلا والوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہم شبیہات لے آتے ہیں، ذوالجناح برآمد کرتے ہیں، تعزیہ تابوت برآمد کرتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ قتل ہو جائے، پولیس فوراً پہنچتی ہے، اس مقتول کے ارد گرد وہ فوراً سرخ ریبن لگا کے اس جگہ کو کنٹرول کر لیتی ہے، اور میت سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان کو فوراً محفوظ کرتی ہے، اس کا لباس، اس کے جوتے، اس کی گھڑی، اس کی عینک، اس کے بدن کی اور کوئی چیزیں، اس کا خون، اس کا بلڈ، اس کی سواری، ہر چیز کو فوراً۔ کیوں یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اس مرڈر کے لیے کل جن گواہیوں کی ضرورت پڑے گی وہ اس کے اپنے بدن کی ذاتی چیزیں ہیں، پھر پوسٹ مارٹم کر کے آپ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسا زخم، کیسے ہوا، موت خوف سے ہوئی ہے یا دل کے حرکت بند ہونے سے ہوئی یا قتل سے ہوئی ہے یا کسی آلے سے ہوئی، یہ ساری علامات اور شواہد اکٹھے کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کو، پھر انسانی گواہوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ پوچھا کہ کبھی ان علامات کو سنبھال کے رکھتے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے کہ انسانی گواہ ڈر کے بھاگ جائے، اس کے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں گواہی دوں، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ توجہ ہے میرے بھائیو، لہذا ان کو اس وقت تک سنبھال کے رکھا جائے گا جب تک اس مقتول کے قاتلوں سے اس کے خون کا انتقام نہیں لے لیا جاتا۔ مثال سمجھا رہی میری؟ جی، وارث جو ہیں وہ ان نشانیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وارث اس کے جنازے کو اٹھا کے سڑک پہ لے آتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں اس کے زخمی کپڑے اٹھا کے، خون آلود کپڑے اٹھا کے بازاروں میں آ کے احتجاج کرتی ہیں کہ یہ ہے ہمارے مقتول بھائی کا لباس۔ انہیں کوئی نہیں روکتا، روکتا تو وہی ہے جس کا تعلق قاتلوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نشانیاں مٹ جائیں، یہ مقتول کا خون دھو دو، نہ خون رہے گا نہ کوئی پہچان سکے گا۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ جی، لیکن جو وارث ہوتے ہیں وہ نشانیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لے کے سڑکوں پہ آتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں لیتے کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ اور جو دشمن ہے وہ اس کو مٹاتے ہیں۔ یاد رکھیے، مقتول کا وارث دنیا سے چلا جائے کیس ختم نہیں ہوتا، دوسرا وارث اس کیس کو لے کے چلے گا، وہ چلائے گا، تیسرا چلے گا، چوتھا چلے گا، جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، قاتلوں کو سزا نہیں مل جاتی، اس وقت تک وہ فائل داخل دفتر، توجہ ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں ہوگی۔ اس دلیل کی روشنی میں ذرا اپنے اذہان کو لے چلو کربلا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام والا غازی کا علم سرخ رنگ میں لہرایا جاتا ہے، عرب کے رواج کے مطابق اس شہید کی قبر پہ اس وقت تک سرخ علم لہراتا رہے گا جب تک اس کے قاتلوں سے اس کے خون کا انتقام نہیں لے لیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کے گنبد پہ، مولا عباس کی گنبد پہ سرخ پرچم، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک شہدائے کربلا کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا۔ اس جمعہ کے دن دعائے ندوہ میں پکارتے ہیں، آئین طالب دم المقتول، اے مظلوم کربلا حسین کے خون کا انتقام لینے والے امام کہاں ہوں؟ جی، ہم نے ان ایویڈنس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ مولا غازی کا مقدمہ پیش ہوگا تو علم لے کے آ جائیں گے کہ یہ ہے علامت، علی اصغر کا مقدمہ پیش ہوگا تو جھولا اٹھا کے لے آئیں گے کہ یہ ہے گواہ، امام حسین کا مقدمہ پیش ہوگا تو کہیں گے کہ یہ لیجیے، یہ ذوالجناح، یہ بے گور و کفن لاشے کی شبیہ جنازہ۔ تو جو ہے میرے بھائیو، جی، یہ ہم ایویڈنس لاتے رہیں گے، دشمن روکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی سے فیصلہ کر لو، جو تمہارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اس کا تعلق حسینیوں کے ساتھ ہے، کربلا والوں کے ساتھ ہے، جو ان علامات کو مٹانا چاہتا ہے، جو ان کے راستے کو روکنا چاہتا ہے، وہ یقیناً یزیدی ہے، اور یزیدیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
اور جیسے کہتے ہیں کربلا کے بعد تو صرف دو ہی مذہب ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ اس وقت کربلا میں حسینیوں کا اجتماع، اور حسین کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ وہاں نہیں دیکھا جاتا تو گورا ہے، کالا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی، سنی ہے، شیعہ ہے۔ جس میں انسانیت پائی جاتی ہوگی وہ کربلا میں جائے گا، حسین کو پہچانے گا۔ اور جو حسین سے دور رہتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے تبادر ذہنی میں اگر دیکھا جائے یا مفہوم مخالف میں دیکھا جائے تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ آپ نے تو انسانوں کو کہا تھا کہ اے انسانوں یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا تھا۔ تو یاد رکھنا جو آج بھی حسین کو نہیں پہچانتا نا، وہ بیچارہ بھی انسانیت سے دور ہے۔ جس دن اس میں انسانیت آ جائے گی وہ حسین کو بھی پہچانے گا، حسینیت کو بھی پہچان لے گا۔ جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ خیمہ حسینی ہے۔ یزیدیوں نے یہ سوچا تھا کربلا میں حسین مظلوم کا خون جو ہے کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کوئی اس خون کو نہ جانے گا نہ پہچانے گا۔ لیکن خالق نے اس خون کو اپنا خون کہہ کے اسے قیامت تک کے لیے تر و تازہ رکھا، اور جب تک حسین مظلوم کے خون کا انتقام نہیں لے لیا جاتا اس وقت ہر روز عاشور وہ خون تازہ ابلتا رہے گا، اور دنیا کو یہ پیغام دیتا رہے گا یہ خون کوئی عام انسان کا خون نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ جب مغرب کے وقت آپ مغرب کی طرف دیکھتے ہو نا، غروب آفتاب کی جو سرخی ہے، ہاں واقعہ کربلا سے پہلے یہ سرخی نہیں ہوتی تھی۔ جس دن حسین مظلوم شہید ہوئے اور آسمان سے خون کی بارش برسی، اس دن سے آسمان ہر روز خون آلود ہو کر غروب ہونے لگا۔ یہ سرخی بھی ہمیں متوجہ کرتی رہے گی۔ نیاز و لنگروں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، سبیلوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے، کہاں تک لگاؤ گے؟ آج پوری کائنات حسین کے دسترخوان میں تبدیل ہو چکی ہے، اور جو بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ان لوگوں کا ہے کہ آپ نے گھر پر اٹھا کر پورا سال کماتے ہیں اور ان دنوں میں لگا کے خرچ کر کے خالی جیب ہو کر سجدہ کر رہے ہوتے کہ مالک تیرا شکریہ کہ تو نے ہم مظلوم کربلا کی عزاداری پہ یہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اسے قبول فرما لے۔ اور جناب زہرا اپنے بیٹے کے غم میں رونے والوں کو یاد کرنے والوں کے حق نہیں رکھتی۔ جناب زہرا کی دعائیں ہی ان عزاداروں کے لیے جب حسین کی ولادت ہوئی، رسول اللہ کو جبرائیل نے آ کے یہ خبر دی کہ آپ کا یہ شہزادہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تو رسول اللہ رونے لگ گئے۔ فاطمہ بیتابی سے بڑی بابر ہوتے کیونکہ حسین کی آمد کی خوشی نہیں۔ بیٹا جتنی مجھے خوشی اتنی کسی کو کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بابا یہ آنسو کیسے؟ کہا ابھی جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ تیرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ظلم و جور سے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سننا سا ماں کی محبت تڑپ اٹھی۔ بابا اس وقت آپ موجود ہوں گے نا، آپ حسین کو قتل ہونے سے بچا لیں۔ کہا نہیں بیٹا میں موجود نہیں ہوں۔ ان کے بابا علی تو موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے بھائی حسن تو ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ بیتابی بڑھتی گئی۔ اس وقت کہتی بابا میں خود تو موجود ہوں گی، میں منت کر لوں گی۔ نہیں بیٹا آپ بھی موجود نہیں ہوں گے۔ بس یہ سننا تھا، بی بی تڑپ اٹھی۔ تو بابا کون ہوگا؟ کہا ایک بہن ہوگی، اسے کوئی رونے نہیں دے گا، اس کے ہاتھ رسی میں بندھے ہوں گے۔ پھر بیتاب کو پوچھتی بابا کوئی تو ہوگا نا جو میرے حسین کو روئے گا؟ وہ عزادار حسین کو رونے والوں اس وقت رسول اللہ فرماتے ہاں بیٹا خدا ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے حسین کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے علی اصغر تیری سکینہ کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری زینب کی چادروں کو روئیں گی۔ اس وقت بی بی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، بابا گواہ رہنا میں اس وقت تک جنت پہ نہیں جاؤں گی جب تک روز قیامت اپنے حسین کے غم میں رونے اور ماتم گریہ کرنے والوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤں۔ اور زیادہ جب تم چیخیں مار مار کے روتے ہو نا،
بعض روایات میں علماء نے بڑی تصدیق کے ساتھ یہ بیان کیا کہ جب بیویاں تشریف لاتی ہیں نا اور جناب سکینہ اپنے پھوپھی کے دامن میں کھڑے ہو کے جب دیکھتی ہے کہ مومن چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں تو اس وقت پھوپھی سے کہتی ہے اماں انہوں نے میرے بابا کو شہید تو ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے میرے عسکر کو تیر کھاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، اور اس طرح یہ ڈھائیں مار مار کے رو رہے ہیں، کاش یہ کربلا میں ہوتے میرا علی اصغر قتل نہ ہوتا۔ تو عزاداروں اس وقت بی بی دعائیں دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چیخیں بلند کر کے ہم مظلوموں پہ روتا ہے نا مردانہ کے غم میں، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ شیعہ چہلم کا لفظ آسان ہے، چہلم کا مفہوم بہت دکھی ہے۔ مدینہ سے حسین تقریباً 57-58 اونٹ لے کر چلے تھے جن پہ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ کربلا تک یہ سبھی رہے۔ ایک مسافر شہید کر دیا گیا جسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، راہ کربلا کا سب سے پہلا شہید۔ عصر عاشور تک 72 شہید ہو گئے، باقی جس حالت میں تھے سانس لے رہے تھے۔ اور شام غریبہ بطول کی بیٹیوں کو پہرے دینا پڑے۔ 11 محرم سے یہ قافلہ زینب کی کمان میں چلتا ہے۔ شام غریبہ سجاد کہتے ہیں انت عالمت غیر معلمہ، اماں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو خود پڑھی لکھی ہیں، جو بھی کہتی جاؤ گی نا وہ سجاد کہہ رہا ہے۔ جو امام اور امامت کی محافظہ ہو، کتنی عظمت کی مالک ہے زینب۔ میرے بھائیو سجاد و زینب اس قافلے کو لے کر کربلا سے کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سنا چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گودوں میں ہوتے، ماں کے ہاتھ بندھے ہوتے، اونٹوں کو تازیہ نہیں مارے جاتے، اونٹ تیز دوڑتے، بچے گر جاتے، اونٹوں کے پاؤں تلے روندے جاتے، مائیں حسرت سے دیکھتی رہ جاتی، رو کے کہتی اللہ کے حوالے میں آ کے جائے، تیری ماں کی مجبوری ہے، میں تجھے سنبھال نہیں سکتی۔ کوفہ سے کربلا تک خدا جانے کتنے بچوں کی قبریں موجود ہیں جو حملوں سے گرتے رہے اور زمین میں دفن کیے جاتے رہے۔ کربلا سے شام تک ہم تو 2 لفظوں میں عرض کر دیتے ہیں نا، لیکن جب شام پہنچے، بازار و دربار کو عبور کر چکے، اور بغیرت نے جب سجاد کو یہ پیغام دیا نا کہ جاؤ اپنی پھوپھیوں سے کہو تمہاری قیدیں آزاد ہیں، مدینہ جانا چاہو مدینہ جاؤ، کربلا جانا چاہو کربلا جاؤ۔ اس وقت زینب مولا سجاد سے کہتی، مولا نے یہ کہا کہ اس کا اختیار میری ماں زینب کہ مجھے نہیں۔ زینب نے کیا جواب دیا؟ بیٹا اس سے کہو میں تو ابھی تک اپنے ماں جائے کو رو بھی نہیں سکی، میں تو ابھی تک حسین کو رو نہیں سکی، میں نے تو ابھی حسین کی مجلس کر دی۔ ہمیں ایک مکان دیا جائے جس میں کالے پردے آویزہ کیے جائیں، شام کی عورتوں کو آنے کی اجازت دی جائے، ہم اپنے پیاروں کا غم منانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے اگر کسی چھوٹے بچے پہ کوئی ظلم کرے نا وہ اس وقت تو برداشت کر لے گا، لیکن جو ہی اسے اپنے سامنے اپنا کوئی بزرگ نظر آئے گا نا تو زاروں قطار رونے لگ جائے گا، پھٹ پڑے گا رو رو کے اس بزرگ کو، کہے گا کہ مجھ پہ یہ ظلم کیا گیا، مجھ پہ یہ ظلم کیا گیا، مجھ پہ یہ ظلم کیا گیا۔ فرماتے ہیں زینب کو شام غریبہ سے پہلے تک تو روتے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد روتی ہوگی زینب، لیکن زینب کو روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زینب کے ہاتھ میں قافلے کی کمان تھی۔ بی بی نے یہ فیصلہ کر لیا زینب تم رو گی تو یہ بیویاں روئیں گی، یہ بیویاں روئیں گی تو چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے، اس قافلے کو کیسے لے کے چلو گی؟ کہا زینب روتی تھی لیکن تنہائی میں۔ اب جب یہ اجازت ملی نے کہا حسین کا ماتم کر لو، کربلا کے بعد پہلی مرتبہ بطور زادیوں کو اپنے بابا اور اپنے بھائی کے غم میں رونے کی اجازت ملی تھی۔ آزادہ بیویوں نے دل کھول کے بیان کی ہے، وہی زینب جو صبر کا پہاڑ تھی، رو کے کہتی ہے بھیا اس
زندان میں جس کی چھت نہیں تھی، براہ راست سردی اور گرمی پڑتی تھی، گرمی اور سردی کی وجہ سے وہ ازاداروں بیویوں کے چہروں کے رنگ صرف بدلے نہیں تھے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں اور دادیوں پر کہ جن کے چھت کے بغیر زندان میں سردیاں گرمیاں گزارنے کی وجہ سے چہروں کی کھال ادھڑ گئی تھی، جن کے چہروں کا رنگ اس طرح بدل گیا تھا کہ جب سجاد لے کے اس قافلے کو مدینہ پہنچے تھے اور زینب کے سگے بھائی محمد حنفیہ جب آئے تو سجاد نے پوچھا تھا چچا ذرا ان بیویوں میں سے اپنی بہن زینب کو تو پہچان کے دکھاؤ۔ محمد حنفیہ پہچان نہیں سکتے تھے۔ پوچھا بیٹا کہاں ہے میری بہن؟ کہا وہ جو زمین پہ بیٹھی اپنے بھائی کے غم میں رو رہی ہے نا۔ ہاتھوں پہ نظر پڑی، بتابوں کو پوچھتے زینب بھی تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ سجاد رو کے کہتے ہیں کہ پھپھی کو ہاتھوں میں رسیاں پہننا پڑی۔ بھائی بے تابی سے آگے بڑھے کہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کرے۔ سجاد نے ہاتھ پکڑ لیے، چچا میری پھپھی کے سر پہ ہاتھ نہ رکھنا، میری پھپھی سر پہ پتھر کھاتی رہی ہے، ان کے سر زخمی ہے۔ عزادارو شام میں بابا کی عزاداری کی سجاد نے بیویوں نے۔ اس وقت یزید سے کہتے ہیں کہ مجھے 3 محمل دے دو۔ 53 محمل، 3 محمل۔ میں ان لوگوں سے کہتا ذرا ایک لمحہ کے لیے انصاف سے کام لیتے ہوئے سوچ کے مجھے بتاؤ کہ جو قیدی کر مدینہ سے 53 محمل لے کے چلا تھا آج وہ 3 محمل مانگ رہا ہے۔ سجاد سے پوچھے سجاد 50 محملوں کے مسافر کہاں گئے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں سارے کربلا کوفہ شام کے راستوں میں شہید کر دیے۔ بشیر مہاری ہمیں مل جائے ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ عزادار سجاد بیویوں کا چھوٹا سا قافلہ بچا کے سفر کرتا کرتا آج 20 سفر کو کربلا میں پہنچتے۔ بیتاب تھی بطول کی بیٹی یہاں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مجالس میں کہ سب سے پہلا زائر قبر حسین کا جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے تھے۔ اپنے غلام عطیہ سے کہتے مجھے کربلا لے چلو۔ مدینہ سے پیدل چلتے 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 جب کربلا پہنچے تو اس وقت پہلا 40 تھا۔ کہا کہ مجھے فرات پہ لے چلو غسل کرتا ہوں۔ غسل کیا، معطر کیا خوشبو سے، ننگے پاؤں کا مجھے لے کے چلو میرے مولا آقا حسین کی قبر پہ۔ غلام کہتا ہے مولا میں قبر کو کیسے پہچانوں گا؟ قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک علامت امام سجاد نے جب بابا کو دفن کر دیا تھا نا، علی اصغر کو بابا کے سینے پہ دفن کر چکے اور تویز قبر کو بند کیا تھا، تاریخ کے لفظ اپنی انگلی شہادت کے ساتھ اپنے بابا کا تویز قبر جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ اے میرے بابا کی زیارت کے لیے آنے والوں ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ اچانا، اور دنیا والوں یہ بابا حسین کی قبر ہے جس کو دنیا والوں نے پیاسا شہید کر دیا تھا۔ جابر کہتے مجھے قبر پہ لے چلو مٹی سونگ کے پہچان لوں گا۔ چلتا چلتا جب قبر حسین پہ پہنچا تو دوڑ کے قبر پہ اپنے آپ کو گراتا ہے اور پھر ایسے جگر چیر دینے والے بیان کرتا ہے کہ حسین میں نے تجھے تیرے نانا کے کندھوں پہ دیکھا، حسین میں نے تیرے بابا کو تیرے نانا کو تیرے ہونٹوں کا بوسہ لیتے دیکھا، میں نے تیرے نانا کو تیرے لعاب دہن تجھے چساتے ہوئے دیکھا۔ ایک ایک بیان کرتا کرتا بے ہوش ہو گیا، وہی مجاور بن کے رہ گیا۔ یہ جو آیا راب زیارت ہے نا یہ وہیں سے چلے، اور یہ مشی جو آج چل رہی لوگ پیدل جا رہے ہیں، بعض کہتے ہیں جابر کا پیدل چل کے آنا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک ہے، بعض علماء کی بہرحال یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ عزادارو آج ہم اس مظلوم کا چہلوں منانے کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے،
बतूल की बेटियां करबला में पहुंचती, धूप में कब्र, कोई नामो निशान नहीं है। जाबिर ने इस्तकबाल किया, बतूल की बेटियां महमल से उतरी, अज़ादारो सज्जाद ने फूफियों को बताया हम करबला पहुंच गए। बीबियां महमल से उतरी, अज़ादारो बिरादर मुकर्रम अल्लाह बसकुम भी सफरा दर्जात बुलंद फरमाए, फरमाया करते थे कि ज़ैनब ने सज्जाद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कहा कि बेटा जरा मेरे साथ चलो। सज्जाद को लेकर ज़ैनब आई अपने भाई हुसैन की कब्र पे। आजाद और सज्जाद का हाथ पकड़ के भाई की कब्र पे रख के ज़ैनब ने रो के कहा भैया हुसैन उठो, अपना सज्जाद संभाल लो, ज़ैनब तेरे सज्जाद को शाम से बचा के ले आई। अजरकुम अल्लाह। इसलिए ये मुहाफ़ज़ा इमाम और इमामत है। जैसा निगरानी चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूं। चंद दिन क़याम किया सज्जाद ने, इरादा था कि कुछ दिन रहेंगे, लेकिन जब बीवियों की हालत देखी ना तो फूफी ज़ैनब से कहते हैं अम्मा अगर चंद दिन और करबला रह गए ना, ये जो चंद बीवियां बचा के लाया हूं ना, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगी, चलो मदीना चलते हैं। अज़ादारों काफिला तैयार हो गया, महमलों पे सवार हो गया। ज़ैनब कहती है कि जरा एक मरतबा काफिले पे निगाह डाल लो, कोई बीवी रह ना जाए। आज़ाद और सज्जाद ने जब काफिले में देखा तो हुसैन की वो मलका जो करबला से शाम जाते वक्त अपने सरदार के कटे हुए लाशे पे, टुकड़े टुकड़े लाशे पे खड़े होके ये वादा करके गई थी, हुसैन मौला पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, वादा करती जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, जब तक जिंदा रहूंगी ठंडी छांव में नहीं बैठूंगी। अली असगर की मां हुसैन के घर की रौनक जब रुबाब नजर ना आई ना, सज्जाद ने मक्तल तो देखा, बाबा की कब्र पे एक बीवी बैठी है। सज्जाद चलते चलते कब्र बाबा पे पहुंचे और माँ को सलाम करके कहते अम्मा हम मदीना जा रहे हैं, मदीना जाने के बारे में क्या ख्याल है? बस ये सुनना था ज़ादारो। रुबाब रो के कहती है बेटा मदीना जाए मदीना वालियां, मेरा मदीना में क्या है, मेरी सकीना शाम में रह गई, मेरा अली असगर करबला में है, मुझे करबला में रहने दो, मैं अली असगर की कब्र की मुजामिर बन के जिंदगी गुजार दूंगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो खुदा जाने ज़ैनब कुलसूम ने चेहलों की चंद दिन भी करबला में कैसे गुजारे होंगे, लेकिन जब तक सज्जाद जिंदा रहे खून के आंसू रोते रहे, जब तक जिंदा रहे ज़ैनब रोती रही, खून के आंसू। अम्मल बुकाओ न खम्स, हदीस में दुनिया में सबसे ज्यादा रोने वालों में एक हस्ती है सज्जाद, चार जो है वो पानी के आंसू रोते थे। ये वो मजलूम था जो अपने बाबा के गम में 40 साल तक खून के आंसू रोता रहा, और 25 मुहर्रम को जब दुनिया से जा रहा था ना तो मक्तल पे मुंह करके ये कहा था बाबा सज्जाद को माफ कर देना, जितना तेरे गम में रोने का हक था सज्जाद अदा नहीं कर सका। आज़ाद आज मजलूम करबला के चेहलों पे हम अब ज़ायरीन बैठे हैं। 13 मुहर्रम को कबीला बनी असद की औरतें बेलचे और टोकरियां लेके पूरे इराक से करबला में जमा होती हैं, जिन्होंने इमाम मजलूम के लाशे को दफन किया था। ज़ादारो उन्होंने तो लाशे को दफन किया था, वो टोकरियां और वो ताबूत लेके आती हैं, क्योंकि हम हुसैन के जनाजे में शरीक नहीं थे, ना उठा सके थे, ना उनको दफन करने में शामिल थे, ना उनकी सवारी। आज हम उनका खाली ताबूत उठा के कंधों पे रख के सड़कों पे आके लोगों को बताते दुनिया वालों ये हुसैन मजलूम का जनाजा है जिसके खून का इंतकाम लेना बाकी है।
یہ اس حسین کی سواری ہے جس نے روز قیامت گواہی دینا ہے۔ عزادر آج ہم اسی مظلوم اور شہدائے کربلا کے ان جنازوں کی شبیہ کے طور پر کربلا والوں کو سلام کرتے ہوئے، جناب زہرا کو پرسہ دیتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، ہمارا سلام ہو کربلا کے قیدیوں پر، ہمارا سلام ہو جو حسین علیہ السلام کے غم میں دنیا میں ماتم کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ہمارا سلام ہو رواب پر، زینب کلثوم پر، اور ہمارا سلام ہو اس باوفا ذوالجناح پر جس نے خیموں میں جا کر بطول زادیوں کو رو کے اطلاع دی تھی کہ رسول زادیوں تمہارا مان عباس دنیا میں نہیں رہا، واہ حسینہ۔ ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، منزل شام کہاں، عطرت شب